نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، ربیع الاول شریف کے مبارک اور مقدس مہینے کی مناسبت سے آج کی یہ پروقار تقریب حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں بطور شکرانہ انعقاد پذیر ہے۔ جس طرح کے احساسات اور جذبات اور نظریات آپ سب کے دل میں ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، نظریات اور جذبات کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے ہمارے اہل سنت و جماعت کے بڑے مشہور و معروف خاندان کے چشم و چراغ جو خود بھی قاری ہیں، ان کے والد بھی قاری ہیں اور ان کے بیٹے بھی قاری ہیں۔ محترم المقام حضرت صاحبزادہ قاری احمد رضا صاحب جماعتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے بڑے خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں
بارگاہ رسالت میں ہدیہ عقیدت پیش کیا ہے، جس سے محسوس ہو رہا ہے کہ دلوں کی کھیتی میں آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی کالی گھٹا برستی ہوئی دکھائی دے۔ ہماری اس مسجد کے عظیم الشان خطیب پیکر اخلاص و محبت کشتہ عشق مصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مظہر حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت رونق یہاں پہ سجائی ہے، اور بڑی خوبصورت گفتگو آغاز سے لے کر اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ اسٹیج پر بڑے بڑے افراد تشریف فرما ہیں، محترم المقام حضرت مولانا قاری محمد امین صاحب چشتی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ نے بڑا خوبصورت انداز اپنا کر انہوں نے قرآن مجید کی تلاوت فرمائی ہے، جس سے از حد خوشی ہوئی۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، ماشاءاللہ حضرت کی جلوہ گری بھی ہو گئی ہے، اور آپ کی آمد بھی ہمارے لیے برکتوں کا باعث رہے گی۔ نظریہ اہل سنت کے مطابق میلاد کی تقریب عبادت ہے، اور نہ صرف عبادت ہے بلکہ تمام عبادتوں کی جان ہے۔ اور میلاد کی تقریب ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ تمام عشاقان مصطفیٰ کے لیے دل کی تسلی کا سبب ہے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر الانبیاء من العبادات وذکر الصالحین کفارہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر عبادت ہے، اور نیک لوگوں کا تذکرہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے ہیں، ان سب کا ذکر عبادت بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ دوسرے نبیوں کا ذکر تو عبادت ہو، گناہوں کا کفارہ ہو، جو نبیوں کا سردار ہے، جو تمام رسولوں کا امام ہے، اس کا ذکر عبادتوں کی جان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سارے رسولوں کی خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کی تسلی کا سبب۔ سبحان اللہ کہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ۔ یہ کاف جو خطاب ہے، ضمیر ہے خطاب کا، اس سے مراد کوئی اور نہیں، صرف ہمارے آقا کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر سارے رسولوں کی خبریں اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کی تسلی کا سبب۔ سبحان اللہ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق سارے نبیوں کا ذکر ہمارے آقا کے دل کی تسلی کا سبب ہے. اب کیا وجہ ہے کہ ہمارے آقا کا ذکر ہمارے دل کی تسلی کا سبب نہ ہو؟ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے مسند فردوس میں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین سچے باپ کی سچی بیٹی پاکیزہ نبی کی پاکیزہ بیوی سارے مومنوں کی ماں وہ عائشہ جس کو عرش اعلیٰ سے فرشتوں کا سلام آتا ہے. ان کی روایت سے بڑی مشہور حدیث ہے. حدیث کے الفاظ ہیں ان عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ. اس کا مطلب یہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتے, سرکار نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلتوں کے حامل ہیں. آپ کا مرتبہ آپ کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کا قد ناپنا چاہے اس کی اپنی پگڑی گر سکتی, اس کے سر پہ رکھا ہوا تاج گر سکتا ہے, لیکن حضرت علی شیر خدا کے قد کو ناپنا کسی کے بس کی بات نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنا یہ ایمان ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھنا یہ منافقت ہے اور کفر ہے. حضرت علی اہل ایمان کا قبلہ و کعبہ ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تمام اہل ایمان کے لیے مرکز محبت ہیں. ان کے نالین اقدس کو لگنے والی خاک اہل ایمان کی آنکھ کا سرما بن جائے معراج سے کم نہیں. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض خصوصیات ایسی بھی ہیں جو صرف انہی کا حصہ ہے. بعض خصوصیات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بھی ملی جزوی اعتبار سے جو صرف ان کی فضیلت ہے. اور یہ نظریہ اہل سنت کے مطابق جزوی فضیلت میں کوئی بندہ خاص ہو جائے یہ جائز ہے. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خصوصیت یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ تعالی جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حدیث سن کر سبحان اللہ کہنے کی عادت ڈالنا. شعروں پہ بہت بندے وجد کرتے ہیں اور اشعار پہ وجد ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو اہل سنت کے اسلاف ہیں ان کے اشعار بھی قرآن اور حدیث کا ترجمہ ہی ہوتے ہیں. اس میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہوتی. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے تاجدار گولڈا حضور پیر میر علی شاہ کا کلام, عارف کھڑی میاں محمد بخش کا کلام, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کا کلام ہو, حضرت پیر وارث شاہ کا کلام ہو. حضرت میاں محمد بخش عارف کھڑی کے اشعار بڑے مشہور ہیں جس میں وہ فرماتے ہیں صدر نشین دیوان حشر تے افسر بچ امامہ کل نبی محتاج اسے دے نفرہ وانگ غلامہ حسن بازار تیرے سہ یوسف. ایک دو نہیں, حسن بازار تیرے سہ یوسف بردے ہو بکاندے ذوالقرنین سلیمان جے خدمت گار کوہاندے موسیٰ خضر نکیب ہونا دے اگے پجن راہی. کون سمجھا سکتا ہے یہ کلام؟ موسیٰ خضر نکیب ہونا دے اگے پجن راہی او سلطان محمد والی مرسل ہور سپاہی عیسیٰ خاک ہونا دے دردی ہن تیمم کردہ تائیوں دست مبارک اسدہ شافی ہر درد. اور ایک مقام میں وہ فرماتے ہیں ایک مقام
فرماتے نور محمد روشن آہا آدم جدوں نہ ہویا اول و آخر دوویں پاسے اوہی مال کھلویا. اور ایک مقام پہ فرماتے ہیں سارے نور اسے دے نورو اس دا نور حضورو اس نو تخت عرش دا ملیا موسیٰ نو کو تورو. حضرت پیر والد شاہ کا کلام چھیڑا جائے ہونٹ سرخ یاقوت جیوں لال چمکن تھوڑی سیب ولیتی سار وچوں دند چمبے دی کلی کے ہنس موتی دانے نکلے حسن انار وچوں سرخی ہوٹھاں دی لوڑ دندا سڑے دا کھوجا کھتری قتل بازار وچوں تے نک الف حسینی دا پپلائے زلف ناک خزانے دی بار وچوں گردن کونج دی انگلیاں رواں پھلیاں ہاتھ کولڑے برگ چنار وچوں متھے آن لگن جیڑے پور عاشق نکل جان تلوار دی تار وچوں تے وارث شاہ جے نینا دا دا لگے بچے کوئی نہ جوئے دی ہار وچوں. اور بذات خود حضرت پیر میر علی شاہ کا کلام جس میں وہ فرماتے ہیں سورت نو میں جانا کہ جانے جہان آکھاں تے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں انہ سکھ دیاں تے قرلان دیاں تے لکھوار صدقڑے جان دیاں تے انہ بردیاں مفت وقاؤں دیاں تے چالا وقت بھی آمن او گڑیاں سبحان اللہ ما احسنکا ما اجملکا ما اکملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھاں کتھے جاڑی. یہ بڑے اونچے کلام ہے بندے کا دل کرتا وجد کرے لیکن میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ کلام ان کے اونچے درجے کے ہوں اور اونچے درجے کے ہوں لیکن ان کا حدیث مصطفیٰ سے کیا مقابلہ ہو سکتا تو کیسی افسوس کی بات ہے. اور ہستیوں کا سرکار کے غلاموں کا کلام پڑھو وجد ہوتا ہے. محمد عربی کا کلام پڑھو 10 سے باسی نہیں ہوتے پتہ ہی نہیں چلتا میں کیا پڑھا گیا. میں پھر پڑھتا ہوں حدیث ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی اپنی پشت میں رکھی لیکن میری اولاد میلاد والے لاڈلے نبی کی اولاد حضرت آمنہ کے دلارے کی اولاد حضور فرماتے رب نے میری پشت میں نہیں رکھی میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی. کہ مرتبوں کا حضرت علی شیر خدا کے مرتبے کا اندازہ لگاؤ. اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس حدیث کو پرویا ہے اپنے شیروں وہ فرماتے ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ عند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ. حضرت کے اشعار ہے. ایک جگہ میں پڑھ رہا تھا بندہ بڑا تعجب کرنے لگا میں نے کہا ضروری تو نہیں اعلیٰ حضرت سارے شعر ہی تجھے یاد ہو جائے تو سمجھتے جو مجھے آتے وہی اعلیٰ حضرت کے ہیں بس. یہ حضرت علی شیر خدا کی اپنی منقبت جو خود آپ نے آپ ہی لکھی. اس کا ایک شعر ہے پہلا اس میں کہتے ہیں محمد النبی اخی و سحری وحمزہ سید الشہداء امی. یہ حضرت علی شیر خدا نے آپ لکھی. اعلیٰ حضرت نے اسی منقبت کا ترجمہ کیا ہے. ترجمہ میں فرماتے ہیں سلام احمدت سحر و برادر آمدہ حمدہ سردار شہیدہ ام اکبر آمدہ. قرآن کہتے ہیں منت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو گوشت و خونش بلحمش شیر و شکر آمدہ. اور آخر میں کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب او نہادہ عند نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو بر آمدہ. کہتے ہیں علی شیر خدا تجھ کو مبارک ہو رب ذوالجلال کے آخری نبی رب کے رسول رب ذوالجلال کی مخلوق میں سب سے افضل سب سے اعلیٰ سب سے بہتر جن جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ آ سکتا ہے نہ موجود ہے.
وہ محمد عربی تیرے بھائی، وہ تیرے سسر محترم ہیں اور آپ ان کے داماد ہیں، اور حمزہ جو سارے شہیدوں کے سردار ہیں، جن کو سرکار نے خود سید الشہداء کہا ہے، وہ تیرے چچا جان کا اس میں گرامی، اور بنت احمد رونق کاشانہ و بانوے تو یہاں پہ قلم توڑا ہے اعلیٰ حضرت نے، کہتے ہیں ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عصمت کا در نہاں، عفت کا گنج گراں، شہزادی کون و مکان، سیدت و نساء اہل الجنہ، سیدت و نساء العالمین، حسن و حسین کی ماں زہرا بطول خاتون جنت حضرت فاطمہ تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تیری زوجہ محترمہ ہے، وہ تیری پاکیزہ بیوی ہے، اور تیرا ان کے ساتھ معاملہ یہ ہے، ان کا گوشت تیرے گوشت سے، تیرا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا خون تیرے خون سے، اور تیرا خون ان کے خون سے یوں باہم یک دگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دی جاتی ہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ نے ہر نبی کی اولاد اس کی پشت میں رکھی، لیکن رب ذوالجلال نے ہمارے نبی کی اولاد علی شیر خدا تیری پشت سے ظاہر فرمائی۔ حضرت علی شیر خدا کے لیے سرکار کا فرمان ہے الناس من شجر شتى وانا وعلی من شجرۃ واحدہ، لوگ مختلف درختوں کا پھل ہوتے، ان کا حسب اور ہوتا ہے، ان کا نسب اور ہوتا ہے، ان کا خاندان اور ہوتا ہے، ان کا معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن سن لو میں اور علی ایک درخت کے دو پھل ہیں، ہمارا حسب ایک ہے، ہمارا نسب ایک ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، ہماری اخوت ایک ہے، ہماری اصل ایک ہے، ہمارا نور ہے۔ حضرت علی شیر خدا اتنی عظمت کے حامل ہیں، لیکن ان تمام تر عظمتوں کے باوجود حضرت علی شیر خدا نبی نہیں، حضرت علی شیر خدا رسول بھی نہیں، اور نظریہ اہل سنت میں جو بندہ حضرت علی کو نبیوں کے برابر سمجھے کافر ہو جائے گا۔ یہ نظریہ بھی آپ کے ذہن میں محفوظ رہنا چاہیے۔ کوئی بندہ حضرت علی کو اور خود حضرت صدیق اکبر کو، جن کی شان ان سے بھی اونچی، سبحان اللہ کہو نا، پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر و وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جن کی امامت کے لیے سرکار حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتے تھے مری ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس، مری ابا بکر فلیصلی بالناس۔ 3 مرتبہ سرکار نے فرمایا تھا مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کر، میری امت کے امامت کے لیے کھڑا کر۔ ہر مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی یا رسول اللہ انہ ابن رقیق القلب ولم یصلی بالناس، میرا والد مصلی پہ کھڑا نہیں ہو سکتا، نرم دل ہے، آپ کے مصلی کو خالی پا کر اس پہ کھڑا ہونا اس کے بس کی بات نہیں، کسی اور کو کھڑا کرو۔ ہر مرتبہ عرض کرتی، 4تھی مرتبہ سرکار نے فرمایا لا 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 یاب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، عائشہ ضد نہ کر، ابو بکر کے بغیر نہ اللہ مانتا ہے نہ فرشتے مانتے ہیں۔ میں یہ صرف اپنا نظریہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرات۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق کے بعد جس کا مرتبہ اونچا ہے، مرید و مراد رسول، طالب و مطلوب رسول، محب و محبوب رسول، شوکت اسلام، زینت اسلام، جس کے لیے محمد عربی کی جولی پھیلی تھی رب کے دروازے پر، اور سرکار نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ سارا زمانہ اسلام سے عزت پاتا ہے اور پائے گا، لیکن تیرے محمد کا اسلام جس سے عزت پاتا ہے وہ خطاب کا بیٹا عمر ہے، دے مجھ کو، جس کے نتیجے میں فاروق اعظم نے اسلام قبول کیا ہے، اور جس وقت قبول کیا تھا اور آقا کونین کی بارگاہ میں آ کے اپنا اسلام کا اظہار کرنے کا ارادہ کیا تھا، ابھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے پوچھا تھا بول کیسے آیا ہے؟
حضرت عمر کہتے تھے سرکار سب کچھ لٹانے آیا ہوں، زندگی تیرے قدموں پہ قربان کرنے آیا ہوں۔ اور یہ فاروق اعظم ہے جس میں فلک نے یہ نظارہ دیکھا ہے۔ حضرت عمر کی آمد پر تکبیر کا نعرہ صحابہ نے بعد میں لگایا ہے، محمد عربی کی زبان سے پہلے لگ گیا۔ اس کی آمد پر مصطفیٰ نے نعرہ لگایا، اور ابھی سرکار کی فضا میں آواز گونجی تھی، جبرائیل آئے تھے۔ سرکار نے پوچھا تو کیسے آیا ہے؟ کہتے سرکار عمر آئے میں نہ آؤں، عمر آئے میں نہ آؤں کیسے ہو سکتا ہے سرکار؟ سرکار نے فرمایا بتا کیسے آیا ہے؟ کہتے قد استبشر اليوم یا محمد اہل السماء اسلام عمر، آقا عمر کے قبول اسلام پر آسمانی کائنات پر بھی ہنگامہ شوق برپا ہو چکا ہے، ادھر بھی خوشیوں کا سما ہو رہا ہے، ادھر بھی سارے آسمانوں پر خوشیوں کا گیت گائے جا رہے ہیں۔ اور پھر پیکرے شرم و حیا، آئینہ جمال مصطفیٰ حضرت عثمان غنی ذو النورین، انوکھی شان رکھتا ہے سارے زمانے سے عثمان غنی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں جس کے نکاح میں آئی ہیں، پوری نسل انسانی میں یہ شرف کسی کو حاصل نہیں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور حضرت علی خود راوی کہتے ہیں جب سرکار کی دوسری بیٹی کا انتقال ہوا تو سرکار نے فرمایا تھا رب نے مجھے 40 دی ہوتی، ساری مرتی جاتی میں باری باری تیرے نکاح میں ساری دے دیتا اس وقت۔ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ آپ کو بھی وجد ہونا چاہیے نا، سبحان اللہ کی آواز ہے بلند آواز، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، وہ مبارک ذو النورین تجھ کو جوڑا نور کا۔ اور پھر اسی سے آگے کہتے تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ترتیب اہل سنت کے ہاں، نظریہ اہل سنت میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، پھر حیدر کرار۔ میں یہ کر رہا تھا حضرت علی شیر خدا کی اتنی عظمت ہے، امام الاولیاء، سرکار نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا جن کے نکاح میں دی، باب مدینۃ العلم ہے، باب دار الحکمہ ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ۔ بھائی کہا ہے سرکار نے ان کو اپنی زبان اقدس سے۔ حضرت علی شیر خدا تمام تر عظمتوں کے باوجود نبی نہیں اور رسول بھی نہیں، اور کسی نے اگر ان کو نبی مان لیا یا نبیوں سے افضل جانا یا نبیوں کے برابر جانا، وہ کافر ہے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہے ہمارے نظریات میں جو ہم باقاعدہ حدود قائم کرتے ہیں، اور ہمارا یہ نظریہ ہے جس نے بھی کسی غیر نبی کو نبی کے برابر جانا، افضل جانا، کافر ہے۔ اور کافر کے حق میں ہمارے ہاں دعا خیر نہیں ہوتی، دعا خیر سے اعتبار سے کہ اس کی بخشش کی دعا کرے مر جانے پر، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن مر جائے اسی پر ہمارے ہاں پھر اس کے لیے اللہ کی بارگاہ سے آخرت کی بھلائی کی دعا نہیں ہو سکتی، یہ تو کفر میں مرا۔ میں تو نظریہ بیان کر رہا تھا۔ اب یہاں یہ ہے حضرت علی شیر خدا اتنا مرتبہ پائے لیکن نبی نہ ہو، رسول بھی نہ ہو، پھر بھی ان کا ذکر عبادت ہو۔ آپ شاید بھول گئے تھے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، مجھے یاد ہے میں کیا بات عرض کرنے لگا تھا۔ میں یہ کہتا ہوں میں نبی نہ ہوں پھر ذکر عبادت ہے، اور پھر بارگاہ رسالت میں حضرت علی کی حیثیت ایک امتی کی ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی حیثیت بارگاہ رسالت میں غلام کی ہے، حضرت علی شیر خدا کی حیثیت بارگاہ رسالت میں خادم کی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو امتی ہے اس کا ذکر تو عبادت ہو، جو خادم ہے اس کا ذکر تو عبادت ہو، جو آقا ہے محمد عربی اس کا ذکر عبادت ہو، جو نبی ہے سارے نبیوں کا نبی ہو اس کا ذکر عبادت کیوں نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر معلوم ہوا کہ جو ذکر ہم کرنے آئے بیٹھے ہیں آج کی رات، یہ ذکر صرف عبادت ہی نہیں، عبادتوں کی جان ہے۔ اور یہ ذکر کہاں تک پہنچا ہے؟ کتاب الشفا میں بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی ایاد مالکی نے نقل کیا، اور اسی سے پھر اعلیٰ حضرت نے بھی اپنے کئی مقامات پر اپنے تحریروں میں اس کا ذکر کیا۔ یہ جو مشہور آیت ہے، قریب قریب یہ میلاد منانے والوں کو یہ آیت یاد ہو گئی ہے، اور یہ میلاد کا صدقہ ہے۔
بندے کہتے ہیں بھائی میلاد جو آپ کرتے رہتے ہیں جی اس میں یہ نہیں ہوتا. ہم ذمہ داری سے کہتے ہیں پوری روئے زمین پر جتنی اسلامی تبلیغ کا کام میلاد کے جلسوں میں ہوتا ہے کوئی جلسہ اس کا ثبوت نہیں دے سکتا. سب سے بڑھ کر اسلامی تبلیغ کا کام میلاد کے جلسوں میں ہوتا ہے. اور پوری روئے زمین پہ آپ دیکھتے ہیں بندوں کو آیتیں یاد ہو گئی, حدیث یاد بار ہو گئی ہیں, حضرات کو کتابوں کے نام یاد پڑے ہیں, ان کی طبیعت بدلی بیٹھی. اور ہم اپنے سامعین تک یہ بات برملا پہنچانا چاہتے کہ صرف ہمارا نظریہ جلسہ کرنا نہیں, صرف ہمارا نظریہ جو ہے جھنڈے لگانا نہیں, صرف ہمارا نظریہ یہ نہیں چار بندے اکٹھے ہوں دو چار باتیں کریں اور سے نہیں. ہمیں وہ حدیثیں یاد ہیں, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین. لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ. سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں, جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد سے پیارا نہ ہو جاؤں, جب تک کہ میں اسے تمام نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں. دوسری حدیث میں فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے گھر والوں سے پیارا نہ ہو جاؤں, اس کے اہل و عیال سے پیارا نہ ہو جاؤں, اس کے مال و دولت سے پیارا نہ ہو جاؤں, اس کے بال بچوں سے پیارا نہ ہو جاؤں, اس کے عدیل و اقارب سے پیارا نہ ہو جاؤں, اور ساری نسل انسانی سے پیارا نہ ہو جاؤں. تیسری حدیث جو میں نے پڑھی اس کا مفہوم بھی سنو. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک ایماندار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ میں اسے اس کی جان سے بھی پیارا نہ ہو جاؤں. جھوم کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں, جب تک میں جان سے پیارا نہ. اور صرف یہ مجھے تجھے خطاب نہیں, صحیح بخاری میں جلد دوم میں صفحہ نمبر 928 پر کتاب الایمان والنذور میں حضرت عبداللہ بن ہشام کی روایت سے ہے, کہتے کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کو یہ شرف حاصل ہے ہم آقا کونین کی معیت میں تھے. کبھی تصور تو کرنا تو اپنے پیر کی صحبت میں بیٹھے ساری زندگی جامع میں پھولا نہیں سماتا, اس صحابی کے مرتبے کا کیا حال ہے جو محمد عربی کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے. وہ کہتے ہم کو تو یہ شرف حاصل ہے کہ ہم سرکار کی معیت میں تھے, لیکن حضرت عمر کو کیا فضیلت حاصل ہے. سنو حضرت عمر کو فضیلت کیا اس وقت, کہتے وَهُوَ آخِرٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ. عمر کا مرتبہ یہ تھا اس وقت کہ ان کا ہاتھ ہمارے آقا کے ہاتھ میں تھا. حضرت عمر کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا, جن کے جسم سے بس ہونے کے لیے صحابہ ترستے تھے, بہانے بناتے تھے کسی طرح سرکار کے جسم سے مس ہو جائیں, اور مصطفیٰ کے جسم سے تو کپڑے مس ہو جائیں تو آگ دنیا کی نہیں لگتی. حضرت عمر بن خطاب کا ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ. ایسی حالت میں فاروق اعظم سرکار سے کہتے آقا مجھے آپ کائنات کی ہر شے سے پیارے ہو الا من نفسی, سوائے میری جان کے. اس وقت حضرت عمر نے کہا سوائے میری جان کے, تو آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گل قدس کی پتیوں کو حرکت ہوئے, رحمتوں کے پھول برسائے, مسئلہ حل کیا زمانے کا. سرکار نے فرمایا لا والذی نفس محمد بیدہ, اس ذات کی قسم جس کے قبض قدرت میں محمد کی جان ہے. عمر جب تک میں تجھے تیری جان سے پیارا نہ ہوا تو ایماندار نہیں کہلا سکتا. جن کو مانگ کے لیا ہے رب سے, جن کے قبول اسلام پر فرشتے مبارکبادیاں دینے آئے, جو اسلام کی عزت اور شوکت کا سبب بن جائے, اس عمر سے بھی فرمایا تو مومن نہیں کہلائے گا جب تک میں تجھے تیری جان سے پیارا نہ ہوا. پھر عمر نے کیا کہا ہوگا. حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ ایک جان آقا سینکڑوں جانے ہو تیرے قدموں پہ نثار کرو, سب کو چھوڑ کے آیا بیٹھا ہوا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات, یہ جو ہم نے کہا کہ ہم بلا سوچے سمجھے نہیں آئے اس دربار در بار گوہر بار پر, ایسے ہی میلاد منانے نہیں آئے. ہم کو معلوم ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اطاعت بھی کی جاتی ہے. ان المحب لمن یحب مطیع لو کان حبک صادقا لاطاعت. کہا گیا ہے اگر تو محبت میں سچا ہے
تو اپنے مرکز محبت کی فرما برداری کر، اس لیے کہ کوئی محب ایسا نہیں جو محبوب کا فرما بردار نہ ہو۔ عزیزان گرامی قدر، ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک ہر صورت میں محمد عربی کی اطاعت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالنے کے لیے بیٹھے، جھکنے کے لیے آئے بیٹھے۔ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ یہ میلاد کے جلسوں میں ہم کو یہ بتایا گیا ہے، اور میلاد کے جلسوں کی برکت سے قرآن کی آیات یاد ہوئی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اس پر اتنی تقریریں ہو گئی ہیں، اتنی تقریریں سنی حضرات نے، یاد ہو گئی ہیں ہمارے بندے۔ اے نبی، ہم نے تیرے ذکر کو تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ اور بعض روایات میں بڑی بڑے الفاظ آئے ہیں، بہت مختلف روایتیں آئی، ایک ان میں سے یہ ہے، سرکار نے جبرائیل امین سے پوچھا میرا ذکر کیا ہے بلند ہونا؟ میرا ذکر جو بلند ہوا کیا ہے؟ جبرائیل امین کہتے ہیں میں اللہ سے پوچھ لوں ذرا پھر بتاتا ہوں۔ سبحان اللہ تو کون ہے؟ تو جبرائیل امین کیا کہتے ہیں؟ لوٹ کہتے ہیں وَيَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اے محبوب، میرا رب کہتا ہے تیرے ذکر کو ہم نے ایسے بلند کیا ہے، اب تیرا ذکر صرف تیرا نہیں رہنے دیا، ہم نے تیرے ذکر کو اپنا ذکر کر لیا۔ جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ معلوم ہوا جو ذکر کرنے ہم آئے ہیں یہ بیک وقت ذکر نبی بھی ہے، ذکر خدا بھی ہے، بیک وقت نعت مصطفیٰ بھی ہے، حمد خدا بھی ہے جو ہم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جہاں تک میلاد کے موقع پر خوشیوں کے کرنے کا تعلق ہے، اس کے لیے میں اپنے نظریات تو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن اس مقام پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، علماء وہابیہ غیر مقلدین میں سے نواب صدیق حسن بھوپالی بھی لکھنے پر مجبور ہوا ہے اپنی اس کتاب میں جو اس نے سرکار کے میلاد پر لکھی۔ یہ بات ان تک پہنچاؤ، یہ کتاب علماء وہابیہ غیر مقلدین اہل حدیث میں آقا کونین کے میلاد پر لکھی گئی۔ الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کے میلاد پر کتابیں لکھنا جائز ہو تو وہ کتابیں پڑھ کر سنانا کیوں جائز نہیں؟ شاید غور نہیں فرمایا ہے آپ نے۔ کتابیں لکھنا جائز ہے، وہ کتابیں پڑھ کر مجمع عام کے سامنے سنانا کیوں جائز نہیں رہتا؟ اور آپ دیکھتے ہیں ان کے ہاں سیرت کے جلسے دن رات ہوتے ہیں، ٹی وی پر دیکھتے ہو سیرت کا جلسہ، اور آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ان کے جو چرب زبان بندے سیرت کی باتیں کرتے ہیں لوگوں کو گاند لگانے کے لیے، جال ڈالنے کے لیے۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں ان سے بے شک مناؤ، سیرت کے جلسے منعقد کرو، لیکن یہ بتاؤ یہ سیرت کی تیاری جس سے کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ وہ کہتے سیرت النبی کی کتابیں۔ میں نے کہا سیرت النبی کی کوئی ایک کتاب دکھا جو سیرت پر مکمل کتاب ہو، اردو میں ہو، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، شبلی نعمانی کی ہو، قاضی سلیمان منصور پوری کی ہو، سلیمان ندوی کی ہو، ارے محمد بن عبد الوہاب نجدی کے چھوٹے بھائی کی ہو، کسی اور زبان میں لکھی گئی ہو، کوئی کتاب ہم کو دکھا جو سیرت میں مکمل ہو، مصطفیٰ کی پیدائش کا ذکر نہ ہو۔ تمہاری سبحان اللہ نے مجھے لطف کوئی نہیں دیا، مرے ہوئے دل سے نہیں سبحان اللہ کہتے۔ عزیزان گرامی قدر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب سیرت کی کوئی کتاب نبی کے میلاد کے ذکر کے بغیر مکمل نہ ہو تو پھر سیرت کے جلسے نبی کے میلاد کے بغیر کیسے مکمل کرتا ہے؟ معلوم ہوا میں سیرت بھی مناتا ہے تو آدھی ہی بیان کرتا رہتا ہے، محمد عربی کا میلاد ہی چھوڑے بیٹھا ہے۔ میں یاد کر رہا تھا یہ مولوی مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی، توہین میں نہیں کر رہا ان کی، نہ ہماری عادت ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ اس نے ہمارے آقا کے میلاد پر کتاب لکھی، نام رکھا سیرت یہ الشمامۃ العنبریہ من مولود خیر البریہ۔ اس کے صفحہ نمبر 12 پر لکھتا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس نعمت کے نہ کرے، سمجھ لو کہ وہ مسلمان نہیں۔ یہ فتویٰ کسی چشتی نے دیا ہوتا، یہ فتویٰ کسی قادری نقشبندی سہروردی نے دیا ہوتا، یہ فتویٰ کسی اعلیٰ حضرت کے شاگرد نے دیا ہوتا، تم اعتراض کرتے، ہم جواب کے لیے حاضر تھے۔
اب یہ فتویٰ تمہارے اپنے مولوی کا ہے جن کو امام الوہابیہ کہا جاتا ہے، جن کو مسلک اہل حدیث کا سرتاج کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جو نبی کے میلاد پر خوش نہیں ہوتا سمجھ لے وہ بندہ کافر ہے، ایماندار کہلائے۔ ایک بات میں اور عرض کروں حضرات، موجودہ دور کے علماء میں ان کے مکتب فکر کے علماء دیوبند میں رفیع عثمانی کا نام آپ نے سنا، یہ تقی عثمانی جسٹس ان کا بڑا مشہور و معروف ہے، سینکڑوں کتابیں لکھ چکا ہے، ان کے گروپ کی آنکھ کا تارا ہے، ان کا سرخیل ہے، ان کا امام ہے ہر میدان میں، ان کا والد ہے مفتی محمد شفیع، دیوبندی مکتب فکر کا بندہ ہے، 20 کتابیں لکھی ہیں اس نے، قرآن مجید کی تفسیر اس نے لکھی ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے ہمارے آقا کی سیرت پر جس کا نام اس نے رکھا سیرت خاتم الانبیاء۔ اس کے صفحہ نمبر 17 پر میلاد پر کلام کرتے ہوئے کیا لکھتا ہے؟ وہ کہتا ہے ربیع الاول شریف کے مبارک مہینے کی 12ویں کی اصل غرض، سبحان اللہ، آج سارے ٹی وی پہ کھڑے ہو کے کہیں گے دیکھو جی 12 کو تو ان کا میلاد ہوا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی 12 کو نہیں ہوا تو پہلے ان سے پوچھ جا کے مفتی محمد شفیع سے کہ تجھے کیا ہوا جو 12 کی بات کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے 12ویں کی اصل غرض کیا ہے؟ سنو ان کے الفاظ، کہتے ہیں اولاد آدم با اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا، موسیٰ عیسیٰ کی پیشگوئیوں کا مصداق، یعنی ہمارے آقا انعامدار محمد الرسول اللہ رونق افروز عالم ہوتے۔ کبھی اس کے فکروں پر غور کرنا، اس نے تو ان کی بے خود بن کے اکھاڑ کے رکھ دیا ہے ان کے نظریے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرکار نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، اعلیٰ حضرت نے لکھا۔ جب ہم کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے بھی رب نے فرمایا تھا آدم اگر میں اس کو نہ بناتا تجھے بھی نہ بناتا، اگر میں ان کو نہ بناتا نہ آسمان بناتا نہ زمین بناتا۔ جب ہم کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے رب نے فرمایا، موسیٰ نے پوچھا وہ کون ہے ہستی اتنی بڑی؟ تو رب نے فرمایا وہ اتنی بڑی ہے اگر وہ نہ ہوتا تو بھی نہ ہوتا۔ جھوم جاؤ نظر سبحان اللہ، وہ اگر وہ نہ ہوتے تو بھی نہ ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بولا اتنی بڑی شان کہ اگر وہ نہ ہوتے میں بھی نہ ہوتا۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا موسیٰ صرف تو نہیں، اگر وہ نہ ہوتا میں اپنی ربوبیت کا اظہار ہی نہ کرتا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں مقصود کائنات ہیں، ہم کہتے ہیں وجہ تخلیق کائنات ہے محمد عربی، جب ہم کہتے ہیں ناراض ہو جاتے، منہ پھیر جاتے، دیکھو جی کیا بات کر رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ذرا یہ مفتی محمد شفیع سے پوچھ، وہ کہتا ہے کشتی نوح کی حفاظت کا راز، کہتا ہے کشتی نوح کی حفاظت کا راز قریب قریب ہر اہل سنت کے تاریخ کے اسٹوڈنٹ کو معلوم ہے، حضرت نوح آدم ثانی کہلاتے۔ تمام نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام کے بعد پھر ایک مرتبہ نوح علیہ السلام سے چلی، حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بعد پھر نسل انسانی کے بعد، کیونکہ 4 بیٹے تھے نا ان کے، ایک وہ جو طوفان میں غرق ہوا ہے کنعان، 350 برس اپنے باپ کی صحبت میں بیٹھا ہے لیکن دل نہیں دیا بابا کو۔ یہ جو آپ لوگ دل پہ تالا لگا کے رکھتے ہیں، دل پہ تالا لگائے بیٹھے پیر کی صحبت میں، تو مشائخ فرماتے وہ کہتے دل پہ تالا لگا کے پیر کی صحبت میں بیٹھے کیا ملے گا؟ کھول تالا، اندر آنے دے اس کو جا کے تیرے دل میں محمد عربی کی محبت لائے۔ وہ حضرت میر عبدالواحد الگرامی کہتے 350 برس بیٹھا اپنے باپ کی صحبت میں لیکن دل نہیں ملایا، کہتے جہنمی ہو گیا، نبی کی صحبت میں نبی کا بیٹا بیٹھا ہے لیکن دل نہیں دیا۔ میں سوچتا تھا وہ دل نہ دے بیٹا بھی ہو جہنمی ہو جائے، تو دل دے کے کتا ہے، سمجھ ہی کوئی نہیں آئی آپ کو، میں کیا پتہ ہی نہیں چلا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ دل ملا کے صحابہ کاف کا کتا آیا تھا ان کے دروازے پر، اس کو بھی ہم نے جنتی بنایا۔ معلوم ہوا کہ دل ملا کے آئے پھر فیض لے جائے گا اس دروازے سے، تو وہ تو راندہ درگاہ ہوا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا ہے ہی، تو کہتے کیوں نہیں میرا ہے؟ رب نے فرمایا انہو عمل غیر صالح،
اس کے عمل ہی تیرے جیسے نہیں، تیرا کیسے ہو سکتا؟ معلوم ہوا بھئی یہ جو پیروں کے بے عمل بچے ہیں، جو پیروں کے بے راہ روئی کا شکار ہونے والے بچے ہیں، بد عقیدہ بچے ہیں، پیروں کے بھی ہو تو پھر ان کا نسب کاٹ دیا جاتا ہے۔ رب کہتا ہے انہو لیس من عمل، تیرا نہیں رہا ہے کہ تیرے جیسے عمل نہیں رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں جو بات عرض کر رہا تھا، اب 3 بچے حام، سام اور یافس، ان تینوں کی نسل پوری دنیا میں پھر پھیلی۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی حفاظت کا راز کیا ہے؟ میں نہیں کہتا، رفیع عثمانی کا والد کہتا ہے، تقی عثمانی کا والد کہتا ہے کہ کشتی نوح کو بچانے کا کوئی راز اور نہیں تھا، صرف ربیع الاول کی 12 مقصد تھی جو محمد عربی کا آنا تھا۔ اور اس مقام پر ایک بات اور کہتا چلوں تاکہ آپ کے نظریے کو اور تقویت ملے۔ علماء دیوبند میں سے مولوی اشرف علی تھانوی، وہ تو حکیم الامت ہیں ان کے، وہ لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں جمعے کی رات یہ شب قدر سے افضل ہے۔ سبحان اللہ، جس جمعے کی رات کو ہمارے ہاں ختم کا اہتمام ہوتا ہے اور ہر گھر میں ہوتا ہے اللہ کے کرم سے، ہمیں پوچھتے ہیں بھائی باقی دنوں میں نہیں کرتے، جمعے کی رات کو کیوں کرتے؟ میں نے کہا ہمیں تو پوچھنے آپ بتائیں گے، تو اس کو پہلے ان سے تو پوچھ کے آؤ۔ تو کہتا ہے جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہو گئی، اور کہتا ساتھ ہے، کہتا یہ صرف میں نے نہیں کہا، شیخ عبدالحق نے بھی کہا ہے، عبد الرحمن ابن جوزی نے بھی کہا ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی کہا ہے۔ امام احمد بن حنبل کو جانتے ہو کوئی نہیں؟ 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، پھر کیا سبحان اللہ اور تعالیٰ۔ امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ ہیں، اور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے میدان تقلید میں ان کو امام مان لیا ہے اپنا۔ غوث اعظم نے جن کو سارے زمانے نے اپنا پیر مانا ہے، انہوں نے امام احمد بن حنبل کو اپنا امام چنا ہے۔ آپ یہ امام احمد بن حنبل، عبد الرحمن ابن جوزی 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے، شیخ سعدی کا استاد ہے۔ سعدی شرازی نے اپنی گلستان میں نام لکھا ہے شیخ، کہتے ہیں میرا بڑا شیخ ابو الفرج عبد الرحمن ابن جوزی مجھے فلاں فلاں کام سے منع کرتا تھا۔ باتیں بیان کرتے ہیں، اپنی گلستان میں پڑھیے، جن لوگوں نے ان کو معلوم ہے علماء سے پوچھ۔ تو یہ وہ کہتے ہیں ان کا بھی نظریہ ہے جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ پھر کہتے ہیں سنو وجہ کیا ہے، کیوں افضل ہو گئی شب قدر سے؟ ادھر تو قرآن کا نزول ہوا ہے اس رات میں، وہ 1000 مہینے کی راتوں سے افضل ہے۔ کہتے ہیں یہ جمعہ اس سے بھی افضل ہے۔ سبحان اللہ، بھی کبھی جھوم کر خالی منہ بنا کے بیٹھو گے، میں کیا بیان کر سکتا ہوں؟ ذرا غور فرمائے، کہتے ہیں جمعے کی رات شب قدر سے افضل ہے۔ وجہ کوئی اور نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ جمعے کی رات کو وہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ کی پیشانی سے نکل کر اس رات کو حضرت آمنہ کے رحم میں آیا تھا۔ چونکہ اس رات کو سرکار کے نور کے منتقل ہونے کا ساتھ ملا تھا، اس لیے اس ساتھ نے اس کو شب قدر سے افضل کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں ارے رات افضل ہو گئی نور کا ساتھ ملنے سے۔ 12 ربیع الاول کے بارے میں بتا، محمد عربی خود جلوگر ہو گیا ہے۔ معلوم ہوا شب قدر بھی ہو، جمعہ کی رات بھی ہو، ساری راتیں ایک طرف، محمد کے میلاد کی رات پھر بھی افضل ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں ایک حدیث آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بیان شروع ہو۔ تھکے بیٹھے فقیر تھکا کوئی نہیں، میں حدیث سنانے لگا ہوں بھئی سرکار دو جہاں نے بھی کبھی اپنے میلاد کا ذکر کیا کوئی نہیں، ایک دو نے 20 حدیثیں رکھے خدا کی قسم۔ آقا کونین نے کتنے مواقع پر اپنے میلاد کا ذکر کیا ہے۔ سنو کتاب کا نام مشکات المصابیح، یہ کسی بریلوی نے نہیں لکھی، یہ کسی احمد رضا اعلی حضرت کے ماننے والے کسی شاگرد نے نہیں لکھی۔ کتنے 100 سال بیت گئے ہیں، مدارس کے نصاب میں شامل کی گئی ہے یہ کتاب۔ یہ تو یہ مشکات ہے نا۔ ایک کتاب مجھے اور یاد آتی، جامع ترمذی جلد 2،
صفحہ نمبر 203. لکھنے والا کون ہے؟ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورت بن موسیٰ بن دہاق ترمذی شافعی سنی. امام ابو عیسیٰ ترمذی 1200 سال پہلے محدث گزرا ہے. اور شاگرد کس کا ہے؟ امام بخاری کا. امیر المومنین فی الحدیث ناصر الملت والدین امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ الشعبی الجعفی الشافعی السنی. یہ بخاری کو سنی کس نے لکھا ہے بتا دوں؟ 20 کتابیں نے لکھا, لیکن حوالہ دیتا ہوں جس کا نام ابھی میں نے لیا, نواب صدیق حسن بھوپالی. ابجد العلوم اس نے لکھی ہے. ابجد العلوم کے صفحہ نمبر 256 پہ لکھتا ہے امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے حنفی ہے. سبحان اللہ. حنفی ہے. امام آدم ابو حنیفہ یعنی امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے شافعی ہے. سے حنفی کا لفظ نکل گیا. کہتے امام بخاری عقیدے کے اعتبار سے شافعی ہے. اور امام محمد بن ادریس شافعی کون ہے؟ یہ امام محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے. امام محمد بن حسن شیبانی کس کا شاگرد ہے؟ جس کے دروازے سے وہ بھیک لیتا ہے جھولی پھیلا کر حدیثوں کی. امام شافعی کا مقلد ہے امام بخاری. امام شافعی شاگرد ہے امام محمد بن حسن شیبانی کا. اور امام محمد بن حسن شیبانی جس کے دروازے پر جھولی پھیلا کے کھڑا رہتا ہے حدیثوں کی خیرات لینے کے لیے, وہ ہمارا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ. اندازہ لگا پھر بخاری کہاں رہتا ہے, ابو حنیفہ کہاں رہتا ہے. میں جو بات سنا رہا تھا حضرات آپ کو, یہ امام بخاری کا سورج جب میدان افق پہ چڑھا تھا بڑے بڑے محدثین ستاروں کی طرح چھپ گئے تھے. امام بخاری کے شاگرد بے شمار ہیں, ان میں ایک شاگرد ابو عیسیٰ ترمذی جس کا نام لیا میں نے. اس شاگرد کے بارے میں امام بخاری کہتا ہے, کہتے شاگرد میرا ہے لیکن ایسا شاگرد ہے کہ سیکھنے آیا تھا سکھا کے چلا گیا. کبھی غور تو کرنا اس کے فرمان پر, کبھی غور نہیں فرمایا آپ نے. مرید تو پیر کی بات کرے سمجھ آ جاتی, میں محبوب ہے اس کا بات کرتا ہے. میں شاگرد ہوں, اپنے استاد کی باتیں سناؤں. راستے میں سناتا آ رہا تھا کہ ہمارے استاد ایسے پڑھاتے تھے, یہ بیان کرتے تھے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب استاد شاگرد کی بات کرتے وہ شاگرد بھی کچھ ہے نا. اور پھر استاد کوئی دنیا دار بندہ نہیں جو پیسوں میں بک جاتا ہو, 2 ٹکوں پہ اپنا ایمان بیچ ڈالے. یہ امام بخاری ہے. کسی بادشاہ کی کسی راج اور وقت سکے کے لیے کسی بادشاہ کے دروازے پر نہیں گیا. اور کہتے ہیں کہ کئی سال میرے اوپر گزرے, میں نے اپنے پیٹ بھر کر کھانا ہی نہیں کھایا. میری کیفیت ہے, کہتے کئی دن مجھ پر ایسے بیتے میں صرف ایک بادام کا دانہ کھاتا تھا بس. کتنا عرصہ بیت گیا امام بخاری کو. خود کہتے بوقت وصال کہتے ہیں مجھے معلوم ہے میرا رب بخش دے گا, مجھے امید ہے. پوچھتے تھے لوگ کیسے امید ہے؟ کہتے ہیں معاشرتی بیماریاں بہت بڑی ہیں لیکن معاشرتی بیماریوں میں غیبت سب سے اونچا مرض ہے. کہتے ہیں میں نے زندگی میں کسی کی غیبت نہیں. آپ بھی اپنے آپ کو سیدھا کرو, یہ غیبت کرنا چھوڑو. ذرا سی بات پہ ناراض ہو جاتے ہو, غیبت کرنا شروع کر. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, ایک بندے کو سرکار کی زیارت ہوئی تھی خواب میں, بڑا محدث تھا. اس نے سرکار نے 2 جہاں نے فرمایا لوگوں کی کتابیں پڑھتا رہتا ہے, کبھی میری بھی پڑھے. اس نے کہا سرکار آپ کی کتاب کون سی؟ فرمایا امام بخاری کی صحیح میری کتاب ہے, پڑھنا جا. جس کی کتاب کو مصطفیٰ نے کہا میری کتاب ہے. وہ امام بخاری اپنے شاگرد ابو عیسیٰ کے بارے میں کہتے سیکھنے آیا تھا سکھا کے چلا گیا. کہتے جو کچھ اس نے میرا شاگرد بن کے مجھ سے سیکھا وہ تھوڑا ہے, جو کچھ میں نے اس کا استاد بن کے اس سے سیکھا ہے وہ زیادہ ہے. اور امام ابو عیسیٰ ترمذی اپنی کتاب کے بارے میں آپ کہتا ہے جس گھر میں یہ کتاب پڑھی جائے سمجھ اللہ کا نبی آپ بول رہا ہے اس گھر میں ان کا کلام. یہ ہے ابو عیسیٰ ترمذی. انہوں نے اپنی 1200 برس پہلے محدث گزرا ہے اور اس کی کتاب دنیا کے ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی. مکہ شریف کے یونیورسٹی میں, مدینہ شریف کی یونیورسٹی میں, الازہر یونیورسٹی میں, دارالعلوم دیوبند نے, سہارنپور کے مدارس میں,
اہل جماعت اسلامی کے مدارس میں کوئی مدرسہ ایسا نہیں جس میں یہ کتاب داخل نصاب نہ ہو. صفحہ نمبر 203 پر امام ابو عیسیٰ ترمذی نے باب باندھا ہے. باب کا نام کیا رکھا ہے؟ بابو ما جا فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا ہے میں وہ چیپٹر کام کرتا ہوں جس میں محمد عربی کے میلاد کی حدیثیں لاؤں گا میں تمہارے ساتھ. ہم سوال کرتے ہیں اگر میلاد کی حدیث ہے ہی کوئی نہیں تو یہ باب کیوں باندھتا پھرتا ہے؟ ابھی میں نے مشکات کا حوالہ دیا, یہ بھی میں آپ کو پڑھوں گا پھر لوٹوں گا ادھر ہی. ایک حدیث مجھے ساتھ اور یاد آتی, وہ جو سنا رہا تھا وہ سناتا ہوں, ساتھ اس کے دوسری سناتا ہوں, پھر میں آگے چلتا ہوں حضرات. یہ مشکات المصابیح صفحہ نمبر 513, راوی حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سرکار دو جہاں صحابہ کرام کے چرمٹ میں کہتے تھے انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین و ان آدم لمنجدل فی تینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التي رات حين ودعتني قد خرج لها نور ادا لها منها قصور الشام. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لوگوں سنو, میں اللہ کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. کب؟ جب حضرت آدم کا خمیر کھودا جا رہا تھا میرا حضرت, اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم کا گارا تیار ہوتا تھا. اور فرمایا آؤ میں بتاؤں اپنے اول امر ہونے کے بارے میں تم کو خبر دوں, میرا تعارف کیا ہے؟ فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں, اپنے بھائی عیسیٰ روح اللہ کلمت اللہ کی بشارت ہوں, اپنی ماں آمنہ کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے اس وقت دیکھا جب مجھے جنم دیا. حین وضعتنی, حدیث کے الفاظ نہ ہوں تو سزا چور کی ہے لینے کے لیے تیار بیٹھے. فرمایا جس وقت میری ماں نے مجھے جنم دیا اس وقت خواب دیکھا, وہ کیا تھا؟ خرج منہا نور, ان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یہ دعویٰ اگر حضرت آمنہ کریں ہم پھر بھی ماننے کے لیے تیار ہیں. یہاں تو آقا کونین خود فرما رہے ہیں نور ظاہر ہوا تھا. اور سرکار کی ماں کو چھت پہ تو نہیں چڑھی تھی, کمرے کے اندر بیٹھی تھی. سبحان اللہ کہو نا. ارے چھت پہ چڑھا ہو, دوپہر کا دھوپ چمکتا ہو, سورج دوپہر کو, 14ویں رات کا چاند چمکتا, کون بندہ ہے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے؟ لیکن جس وقت سرکار کا میلاد ہوا, رات جا رہی ہے, دن جلوہ گر ہو رہا ہے, فجر کا وقت ہے, پھٹنے کا وقت ہے, حجرے کے اندر بیٹھی ہے, محمد عربی کے نور کی چمک کا یہ حال تھا. شام کے محلات ان کو بھی دکھائی دے. معلوم ہوا وہ نور سورج میں بھی نہیں جو محمد عربی کے چہرے میں ہے, وہ نور 14ویں رات کا چاند میں بھی نہیں جو محمد عربی کے جلوہ میں رکھا ہے. اسی لیے عارف کھڑی کہتے سارے نور اسے دے نوروں. اللہ کبھی تھوڑی ہو تو مجھے لطف آتا نہیں رہا. سارے نور اسے دے نوروں, وسطا نور ہو نوروں, اس میں تخت رشتہ ملیا موسیٰ نور کو دوروں. میں مشکات پڑھ رہا تھا, اس پر کلی میں ڈالتا ہوں یہ حدیث پر, لیکن میں ایک حدیث ذرا اور سناؤں آپ کو تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ حدیثیں کتنی بڑی ہیں. مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 514 پر یہ حدیث ہے. حضرت کعب احبار ایک بڑے مشہور ہستی گزرے تابعین میں سے, حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر ان سے پوچھتے تھے. اسرائیلیات کے بڑے ماہر تھے, تورات کے اور انجیل کے اور ان کتابوں کے بڑے ماہر تھے. ان سے کسی نے پوچھا آپ اسرائیلیات کے بڑے ماہر ہو, تورات میں ہمارے آقا بھی کبھی کہیں ذکر ہوا ہے؟ ہمارے آقا کو تذکرہ ہوا ہے تو سناؤ نا. آگے سے پھر کیا کہتے ہیں حضرت کعب احبار مشکات میں صفحہ نمبر 514 میں ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں. آگے سے فرماتے کہتے ہاں ہوا ہے. کہتے کیسے؟ کہتے ناجدو مکتوبا اے فی التوراہ محمد الرسول اللہ عبدی المختار لا فص ولا غلیظ ولا صحاب فی الاسواق. ہاں ہم نے تورات میں یہ لکھا ہوا پایا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سارے بندوں میں
سب سے زیادہ چنے ہوئے میرے پسندیدہ بندے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی شان کیا ہے؟ لا فض ولا غلیظ ولا سحاب فی الاسواق. نہ وہ تند خو ہیں، نہ وہ ترش روح ہیں، نہ وہ پتھر دل ہیں، نہ زبان کے سخت ہیں، نہ دل کے سخت ہیں، نہ وہ بازاروں میں چیختے چلاتے شور مچاتے پھرتے ہیں، نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے وہ تو ہر برائی کرنے والوں کو بھلائی سے صلہ دیا کرتے ہیں، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والی ہستی ہے، ارے روڑے مارنے والے کانٹے بچھانے والوں کے لیے چادریں بچھانے والی ہستی ہے. اور آگے کیا کہتے ہیں؟ آگے سنو حدیث کا جملہ. وہ کہتے ہیں یہ حدیث میں لکھا ہے، اس نے کہا تورات میں لکھا مولدہ بمکہ وہجرتہ بطیبہ وملکہ بالشام وامتہ الحمادون. اس جملے پہ بھی ذرا خوش ہو کے سبحان اللہ کہو نا. امتہ الحمادون یحمدون اللہ فی السر فی السراء والضراء ویحمدون اللہ فی کل منزلۃ فی کل مکان. وہ کعب احبار کہتے ہیں ان کی شان یہ لکھی ہے اس نبی کا میلاد مکہ کی سرزمین پہ ہوگا، ان کی ہجرت کا مقام مدینہ طیبہ ہوگا، ان کے ملک کی سلطنت کا جو مرکز ہے وہ شام میں ہوگا. اور ساتھ کہا ان کی امت کی یہ شان ہے اس کی امت ہر وقت الحمدللہ کہنے والی ہوگی، رب ذوالجلال کی حمد کرنے والے ہوں گے، خوشی ہو تب بھی حمد کریں گے، غمی ہو تب بھی حمد کریں گے. آج دیکھو اہل اسلام کا حال کیا ہے، بڑے سے بڑا غم نہیں ملے، خدا نہ کرے کسی کا بیٹا بھی انتقال کر جائے تو باپ محمد عربی کا کلمہ پڑھتا ہے، پوچھو کیا حال ہے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون. جو کچھ میرے پاس ہے جو دیا ہے وہ بھی اللہ کا، جو لیا ہے وہ بھی اللہ کا، عرش اللہ کی ہے. کوئی خوشی کی خبر آئے کہتے الحمد، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے الحمدللہ کرتا رہتا ہے. وہ تورات میں تمہاری تعریف لکھی ہے، کہتے خوشی ہو غمی ہو ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہے. کسی اونچے مرتبے پر فائل ہو جائے تب اللہ کی حمد کرتا ہے، کسی اونچے مقام پہ فائل ہو جائے تب بھی اللہ کے لیے تکبیر کہا کرتا ہے. اور میلاد کیا ہوتا ہے ہمارے آقا کا، اور کیا سننا چاہتا ہے؟ سنو حضرات، میں جو حدیث سنانے لگا تھا آپ کو، امام ابو عیسیٰ ترمذی نے باب باندھا پورا جس کا نام رکھا باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تحت دو حدیثیں لائے، سناؤں دونوں؟ سند بھی ساری پڑھنا چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے. عن المطلب بن عبداللہ بن قیس بن مخرمۃ عن نبیہ عن جدہ قال ولدت انا ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل. سبحان اللہ، جھوم کے سبحان اللہ کہو یار. اور اگلی حدیث بھی ساتھ ہی سن جاؤ. وسال عثمان بن عفان قباس بن عشیم اخا بنی یامر انت اکبر ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. ابو عیسیٰ ترمذی کی جامع ہر مدرسے میں پڑھائی جائے. ایمان سے کہنا جب وہاں میلاد کے تذکرے ہوتے ہوں گے، حضرات غور تو کرو نا، جب وہاں میلاد کا باب پڑھا جائے تو کیا کرے گا ان کا استاد؟ چھوڑ جائے گا. وہ تو عادت ہے چھوڑ جانے کی ویسے ہی کہ نبی کے کوئی اوصاف کا تذکرہ ہو تو چھوڑو آگے چلتے ہیں. عزیزان گرامی قدر مفتی احمد یار خان گجراتی کی بات مجھے یاد آتی. وہ فرماتے تم میلاد سے بھاگ کے جائے گا کدھر؟ کہتے تم نماز پڑھتا ہو، نماز میں تو سورہ فاتحہ کے بعد پڑھے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم. اس کا معنی یہ ہے بے شک تشریف لائے تمہارے پاس عظمت والے رسول. کہتے سرکار کی آمد کا ذکر ہو، اسی کا نام میلاد ہے. اور تیری نماز ہوگی آقا کونین کے میلاد کا ذکر ادھر بھی ہو جائے. آگے فرمایا محمد الرسول اللہ. مفتی احمد یار خان گجراتی کہتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم، نہ پڑھے تو نہ صحیح، کہتے ہیں محمد رسول اللہ تو پڑھے گئی. اس کا مطلب کیا محمد اللہ کے رسول ہے تو رسول کا معنی بھیجا ہوا، تو بھیجنے میں بھی آنے کے معنی تو پائے گی. کہتے ہیں کلمہ پڑھے نبی کا میلاد پھر بھی ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی قدر میں اس مقام پر ایک اور بات عرض کرتا ہوں آپ سے. جاؤ سیرت کی کتابیں اٹھا کے دیکھو.
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس لوٹتے تھے. حضرات توجہ کرو, جنگ تبوک سے لوٹتے تھے سرکار. حضرت عباس سرکار کے اپنے چچا جان, 50,000 کا مجمع تھا سرکار کے ساتھ. اس نے 50,000 کا لشکر جرار, سرکار کی زندگی کا سب سے آخری غزوہ, وہی غزوہ جس میں صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا مال پیش کیا, وہی غزوہ جس میں حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا مال پیش کیا, وہی غزوہ جس میں سرکار حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 4,000 درہم پیش کی, وہی غزوہ جس کے آدھے مجاہدین کا سامان اکیلے عثمان غنی نے پیش کیا. گھوڑے بھی دیے, اونٹ بھی دیے, تلواریں بھی دی, زرے بھی دی, کمانیں بھی دی, آنے جانے کا خرچہ بھی دیا, گھر والوں کا خرچہ بھی دیا عثمان. یہ وہ غزوہ ہے. 50,000 کے قریب مجمع تھا سرکار کے ساتھ. حضرت عباس سرکار کو روک کے کھڑے ہو گئے, عرض کرتے سرکار ایک راز چھپائے بیٹھا ہوں اپنے سینے میں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب چلی جائے, اجازت دو راز کھولوں. بات بڑی سننے والی ہے, توجہ سے حضرات. مجھے پتا ہے 11:30 بجے ٹائم ختم ہوگا, میں ختم کرنے والا ہوں پہلے. مجھے معلوم ہے آپ کی عادت بھی, میں سمجھتا ہوں. کسی کی گاڑی بلا کر رہی ہے ایمبولینس کی انٹرنس کو, SF03 KNY. مہربانی کرو جی تشریف لے جاؤ جس کی ہے. ماشاءاللہ حضرات, میں جو بات عرض کر رہا تھا توجہ فرمائیے, بات بڑی جلدی ختم کرتے ہیں کیونکہ اب گاڑیاں آنے لگی ہیں تو جانے کا پروگرام بھی ہونا چاہیے. میں جو بات عرض کر رہا تھا, حضرت عباس کہتے سرکار راز ہے سینے میں. اسی راز کی وجہ سے سرکار نے یہ اسلام کا پہلا غزوہ ہے غزوہ بدر, حضرت عباس کافروں کی طرف سے لڑنے آئے تھے, لیکن سرکار نے صحابہ کو بلا کے فرمایا تھا اوروں پہ تلوار چلانا, عباس پہ نہیں. جانتے تھے نا سینے میں راز رکھتا ہے, راز رکھتا ہے سینے میں. اگر نہ کافر نہ سمجھتے تو پھر کیوں نہ کہتے بے مارو. حضرت عباس کو فرمایا اس کو نہ تلوار چلے, نشان ہے. پھر سرکار کا صحابہ کرام من یہ نہیں کہتے سرکار اوروں کو مارے تو آپ کے چچا کو کیوں نہ مارے جی. جانتے ہیں ہمارے آقا محمد عربی سینے کے راز جانتے ہیں. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عباس کہتے سرکار راز ہے, اور میں بیان کر. حضرت عباس کہتے ہیں وہ حلیمہ سعدیہ کا گھر, آپ کی 40 دن کی عمر, مجھے بھولتی نہیں, میں آپ کو دیکھنے گیا تھا. حلیمہ کے گھر کے سین میں آپ کا جھولا تھا, بغیر ہلائے سے ہلتا رہ رہا تھا, پتہ نہیں چلتا تھا کون ہلا رہا ہے. حضرت عباس کہتے تھے سرکار مجھے منظر نہیں بھولتا, حلیمہ کے جھولے میں لیٹے لیٹے آپ کا ہاتھ جدھر ہلتا تھا آسمان کا چاند بھی ساتھ ادھر ہی چلا جاتا تھا. اعلیٰ حضرت نے بھی مہر تصدیق ثبت کی ہے, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور. چاند سے بچپن میں آقا کھیلتے تھے, اس لیے خود سراپا نور تھے اور وہ تھا کھلونا نور. حضرت عباس نے کہا سرکار چاند ہلتا تھا آپ کے انگلی کے اشاروں سے. اور ایک روایت میں حضرت عباس نے روک کے عرض کی سرکار آپ کو بھی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے. سرکار مسکرا کے فرماتے تجھے یاد ہے, مجھے کیسے بھول سکتا. حضرت عباس کہتے ہیں پھر راز کھولو یہ آپ کہ یہ آپ پھر اس وقت کیا کرتے تھے. سرکار نے فرمایا بات سن لے, حلیمہ کے گھر میں جھولے میں بیٹھ کر میرا حال یہ تھا, میں چاند سے باتیں کرتا تھا, چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا. اور اس موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عباس سن, یہ تو وہ منظر تھا جو تو نے دیکھا, یہ تو وہ معاملہ تھا جو تو نے ملاحظہ کیا. آقا کونین علماء دیوبند کے اساتذہ نے بھی لکھا اس کو اپنی کتابوں میں. سرکار نے فرمایا یہ تو حلیمہ کے گھر کی بات ہے جو تو پوچھنے آیا ہے. میرا حال یہ ہے جب میں اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں ہوتا تھا. اہل سنت کے عقائد کی کتابیں پڑھو نا, جو کہتے ہیں 40 سال میں نبی ہوئے, جو کہتے ہیں اپنی کتابوں میں جو ان کو پتہ ہی نہیں تھا میں نبی ہوں گا کہ نہیں ہوں گا, میں پتہ ہی نہیں تھا جی ان کو خلاف توقع ہی نبوت مل گئی. ہمارا جو ملا عبد الحکیم سیالکوٹی خیالی کا حاشیہ جس نے لکھا ہے, علماء اس سے باخبر ہے, یہ عثمان نشائی اس سے باخبر ہے
کیونکہ یہ حضور نوشہ گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ ہے، اور یہ وہ شخص ہے جس نے مجدد الفسانی کو پہلی مرتبہ مجدد الفسانی کہا ہے۔ یہ ہے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی جس کے سامنے بڑے بڑے اٹھے ہوئے سر جھک گئے، اور پنجاب کی دھرتی نے جو بڑے بڑے بندے پیدا کیے ان میں سے ایک عبدالحکیم ہے۔ آپ تو نہ کہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں شے کیا ہے، علماء نہ کہیں تو پھر مجھے افسوس ہوگا اس بات پر۔ مجدد الفسانی کو جس نے پہلی مرتبہ کہا تو مجدد ہے، اور صرف مجدد 100 سالہ نہیں، مجدد الفسانی ہے تو، یہ عبدالحکیم سیالکوٹی ہے، اور جس کا نکلا ہوا بول پھر سارے زمانے نے قبول کیا ہے۔ وہ ملا عبدالحکیم سیالکوٹی اپنی خیالی کی حاشیے میں لکھتا ہے، خیالی تو اس کی نہیں لیکن حاشیہ اس کا ہے، تو بڑی اونچے درجے کی کتاب ہے عقائد کے میدان میں اہل سنت کی، اور وہ مولوی پڑھا لکھا نہیں کہلا سکتا جو یہ کتاب عقائد کی نہ پڑھتا ہو۔ آج کل یہ بڑا عجیب و غریب ڈھونگ ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ بھائی وہ پڑھنا پسند ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں بھائی حاشیہ ایسے ہی آ جاتی ہے، تو یہ سادی شرادی سے کبھی پوچھنا، وہ کہتے چو شم از پہ علم باید گداخت کہ بے علم نہ توا خدا را شناخت، کہتے ہیں علم کے لیے موم بتی کی طرح پگھل جا، اپنا وجود جیسے موم بتی ختم کر کے تو بھی ختم کر، اس لیے کہ بغیر علم کے خدا کی پہچان ممکن نہیں۔ اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی بڑے درد سے کہتے زندگی ہو میری پروانے کی صورت یا رب، علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ یہ علم کو چھوٹی شے کا نام نہیں، عزیزان گرامی قدر علم اور شادی شرادی جہالت پہ جو برسا ہے، کہتے ترا اجدہا کر ببد یار غار، ازاں بے کے جاہل ببد غم گسار، کہتے تیری دوستی کسی اجدہے سے لگ جائے، بڑا سانپ کوبرا جو تجھے ایک ہی لقمہ بنا کے کھا جائے، کہتے اس سے دوستی کرنا بہتر ہے، جاہل بندے سے دوستی کرنا بہتر نہیں۔ یہ سانپ بڑے سے بڑا کیا لے گا، تیری جان لے جائے گا، اور جاہل بندہ تیرا ایمان ہی لے جائے گا۔ یہ نیم حکیم خطرہ جان نہیں کہتے، نیم ملا خطرہ ایمان، یہ لٹل نالج از اے ڈینجرس تھنگ۔ غور فرماؤ اس بات پر، یہ علم سے کنارہ کش ہونا کوئی عقل مندی کی بات نہیں، میں علم سے دور ہو کے بیٹھ گئے سمجھتے بڑا کام کیا ہم نے، علم کے بغیر تو کیا سمجھے گا۔ اور داتا گنج بخش حجویری فرماتے کہتے بے علم بندہ دوزخ میں خیمہ گاڑ کے ہمیشہ کے لیے سکونت پذیر ہونا پسند کرتا ہے، علم کی دو باتیں سیکھنا اسے اچھا نہیں لگتا۔ اور کہتے بے علم آدمی ہزاروں میل کی مسافت طے کرنا اور 1000 مرتبہ پل سے گزرنا آسان سمجھتا ہے، علم کی بات سیکھنا پسند نہیں کرتا۔ اور انہوں نے علم کے میدان میں حضرت با یزید بستامی جو سلسلے عالیہ نقشبندیہ میں اوپر درجے پہ آتے، امام جعفر الصادق کے ہاتھ پر جنہوں نے بیعت کی، جو خود کہتے ہیں میرا شمار صدیقوں میں ہوتا ہے، وہ حضرت با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں نے 30 سال مجاہدہ کیا ہے، لیکن علم حاصل کرنا اور اس پہ عمل پیرا ہونے سے مشکل چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی زمانے میں۔ کہتے داتا صاحب نے جو لکھا ہے کشف المعجوب میں، کہتے یہ بے علم بندہ عبادت کرے ساری رات، کہتے یہ اس کولو کے بیل کی طرح ہے، اس گدے کی طرح ہے، ساری رات چلتا ہے، صبح ادھر ہی ہوتا ہے۔ اور پھر وہ عالم جو عمل سے آزاد ہو جائے، عمل سے بری ہو کے بیٹھا ہو، عمل سے جان چھڑانے والا ہو، داتا گنج بخش حجویری فرماتے ہیں میرا رب کہتا ہے میں نے اس کا نام علماء کے زمرے سے کاٹ دیا۔ علم اور عمل یہ دونوں ضروری چیزیں ہیں۔ میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، یہ سرکار دو جہاں کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں اخدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا لا تکن الخامس۔ حضور فرماتے ہیں اس حال میں صبح کر کے تو آپ عالم ہو، یہ سرکار کی خواہش ہے کہ میرا ہر امتی عالم ہو۔ فرمایا اگر تیرے بس میں یہ نہ ہو کہ تو عالم ہو جائے، فرمایا پھر تو متعلم ہو، اس کا شاگرد بن۔ کہتے اگر تیرے بس میں یہ بھی نہ ہو کہ تو عالم بھی نہ ہو، متعلم طالب علم بھی نہ ہو، فرمایا پھر ان کی باتیں سننے والا ہو جائے، ان کی صحبتوں میں جا کے بیٹھا کرتا کہ تیرا مقدر بدل جائے۔ اور ساتھ ہی فرمایا اگر تو عالم بھی نہ ہو، طالب علم بھی نہ ہو، اگر ان کا سامنے بھی نہ ہو، فرمایا ان کے ساتھ محبت کرنے والا ہو جائے، اور ساتھ فرمایا ان چاروں میں سے ایک ہو جا تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ پانچواں نہ ہونا، اگر تو پانچواں
تو اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان تو نے خود ہی مہیا کر لی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ چھوڑو، یہ جہالت کا شعبہ نہیں ہے، یہ جہالت کا زمانہ نہیں ہے، قصے کہانیوں کا شعبہ نہیں، خدا کی قسم جس کے پیچھے آپ لگے ہیں۔ اور میں آپ سے عرض کروں، یہ جو پیری مریدی کا شعبہ ہے یہ علم کے بغیر نہیں جچتا کسی کو۔ علم تو اللہ کا راستہ دکھاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے عرشیں دی، غور کرو، عرشیں دی ہے سرکار کو، خزانے کھول دیے۔ کان فضل اللہ علیہ عظیم، رب نے فرمایا جو تجھے دیا کسی کو نہیں دیا محبوب، عرشیں دی ہے مصطفیٰ کو، اور کسی چیز کے آگے مانگنے کا حکم نہیں دیا کہ مانگ۔ اور لیکن علم کی بات آئی، رب نے فرمایا محبوب مانگ۔ مولا کیا مانگو؟ رب کہتا ہے کہ وقل رب زدنی علما۔ میں تجھے کیا سمجھاؤں، یہ کیا بات ہے؟ رب کہتا ہے محبوب تو کہہ، جھولی پھیلا میرے دروازے پر، کہہ مولا میرے علم میں اضافہ کر۔ جس پر جبریل وحی لاتا ہو اور وہی جبریل لانے والا خود نہ سمجھے، مصطفیٰ سمجھتا ہو، اس سے کہا گیا مانگو۔ جبرائیل امین وحی لائے اور سرکار سے عرض کرے سرکار جو لایا ہوں یہ کیا ہے؟ میں نہیں سمجھا یہ کیا ہے۔ سرکار فرمایا تو سمجھ بھی نہیں سکتا، تو سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ میرے رب اور میرے درمیان راز کی باتیں ہیں، جس کی راز کی باتیں ایسی ہوں کہ جبرائیل نہ جانتا ہو، فرشتے نہ جانتے ہو، نبی نہ جانتے، ان سے کہا گیا کہ اور مانگ۔ اس لیے اپنے آپ کو یہ دوسرے نظریات کے ساتھ ساتھ علم کے شعبے میں لاؤ۔ اور حدیث میں سرکار کا فرمان ہے من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحیی بہ الاسلام فبینہ فبین النبیین درجۃ واحدۃ فی الجنہ۔ سرکار کا فرمان ہے جس شخص کو اس حال میں موت آئے کہ علم دین کی طلب میں لگاؤ، عالم نہ ہو، صرف پڑھنے پہلے دن چلا جائے، طلب میں لگا ہو جس سے دین کو زندہ کیا جا سکے، اشاعت ہو سکے دین کی، اور اس حال میں موت آئی ہو قیامت کے دن اس کے درمیان اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہو۔ خدا کے لیے اپنا رخ موڑو، یہ قصہ کہانیوں میں نہ پڑھو، اپنے آپ کو محمد عربی کی تعلیمات میں لاؤ۔ وہ 4 درجے جو سرکار نے فرمایا ایک ہو جاؤ ضرور، قسمت بدل جائے گی حضرات۔ اور میں عرض کر رہا تھا یہ علماء کو یہ شعبہ جو جچتا ہے نا، یہ صرف میں ان علماء کی بات نہیں کرتا جو خوش کہیں، کیونکہ بیسیوں لاکھوں علماء ہیں جو راہ راست سے ہٹے ہوئے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ صوفیہ کے دروازے پر حاضری دینے والے حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی ہیں، وہ چشتی ہیں بیٹھے ادھر، میں چشتیوں کا جو انداز ہے حضرات ذرا غور کرو نا، ایک بات سنا دوں میں آپ کو۔ یہ خواجہ نظام الدین محبوب الہی بڑا اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، بہت اونچا مرتبہ رکھتے ہیں، اور علم کے میدان میں میں یہ تو نہیں کہتا کہ بھئی ہندوستان کی سرزمین میں سب سے بڑے، لیکن بڑے بڑوں سے بڑے، بڑے بڑوں سے بڑے، کیونکہ میں وہ شعبہ اتنا ہے نہیں نا اس طرح کا، وگرنہ خواجہ نظام الدین اللہ کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے خواجہ نظام الدین الہی، اتنا اونچا مرتبہ رکھتا ہے، اور وہ ان کے مرتبے کا ہی حال ہے۔ والدہ محترمہ کئی 100 میل پیدل چلا کے لے گئی تھی، سید ہے، یہ بھی یاد سید ہے، خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی نسل سرکار سے ملتی، والد فوت ہو گیا تھا، بڑے گاؤں ان کی جاگیر میں تھے، استاد سے پڑھنے بہن سے پڑھتے تھے، اپنی ماحول ایسا تھا، تو والدہ محترمہ نے بہن نے کہا فلاں استاد سے پڑھانا ہے تجھے، کئی 100 میل پیدل چلا کے گئے، جب وہاں پہنچے استاد نے پوچھا کہاں سے آیا، بتایا کہ فلاں جگہ سے آیا، استاد نے کہا وہ جگہ تو بڑی دور ہے، کیسے آیا؟ کہتے پیدل آیا۔ استاد بڑی اونچی طبیعت کا مزاج کا بندہ تھا، اس نے کہا پھر جا لوٹ جا اپنا کام کاج کر جا، میں غریبوں کو نہیں پڑھاتا کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ غریب بندے اس کو پیشے کا ذریعہ بنائیں گے، ذریعہ معاش کریں گے، یہ اس سے یہ ان کا شوق نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا، عرض کیا اپنے استاد کی بارگاہ میں غریب نہیں، کہتے میں پیدل کیوں آیا؟ کہتے ماں نے حکم دیا تھا استاد کے ساتھ، اور ماں بھی آئی ہے ساتھ، ماں بھی آئی ہے گاڑی پہ سوار ہو کے، جو گاڑی اس زمانے میں تھی اس پہ سوار ماں بھی ہے، بہن بھی ہے۔ تو استاد نے کہا پیشانی دیکھی نا چہرے کی،
تو کہتے مجھے لگتا ہے تو پہلے پڑھا ہے. تو آپ نے فرمایا اگر پڑھا ہوتا تو تیرے دروازے پہ کیوں آتا؟ میں نہیں پڑھا ہوں, کچھ نہیں پڑھا ہوں, مجھے کچھ نہیں آتا. استاد نے کہا نہیں, میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی, تیری پیشانی بتاتی ہے تو پڑھا ہے, کچھ سنا مجھ کو. کھڑے ہوئے نا تو پھر مقامات حریری, عربی ادب کی کتابیں اتنے اونچے درجے کی کہ عربیوں میں جو فاسق فاجر لوگ تھے انہوں نے ایک موقع پر اس کو قرآن کے مقابلے میں پیش کرنے کا ارادہ کیا. یہ وہ کتاب قرآن کے مقابلے میں اس کا ادب پیش کرو. کھڑے ہوئے نا پورے مقام اس کے سارے کے سارے استاد ان کو تقریر کر دی پوری, جتنے کردار تھے ابو ذر سروجی کے اور دیگر سارے سنا دی. تو استاد نے کہا بیٹھ جا, تو پڑھ جائے گا. یہ مقامات پہلے دن سے سناتا استاد کو, وہ کیا پڑھے گا؟ اپنے علماء سے پوچھ لیجیے مقامات حریری پڑھنے والے ادب کے کتنے ماہر ہو جاتے. استاد سے 12 سال پڑھے, 12 سال پڑھایا استاد نے بیٹھا. 12 سال کے بعد استاد نے سر پہ دستار باندھی, باندھ کے فرمایا اب نہ کہنا کسی سے میں نہیں پڑھا, میں نے پڑھا دیا. کہتے جس دن پڑھا تھا اسی دن میرے دل میں خیال آیا اب قسمت بدل, بابا فرید الدین کے دروازے پہ سیدھے گئے تھے بابا فرید الدین گنج شکر. اور خود بابا صاحب کی شان میں جو جملہ لکھا ہے وہ بھی سن لو, میرا دل بھی چاہتا ہے اس طرح مجھے بھی فیض حاصل ہو جائے. وہ کہتے ہیں بودی اگر نبوت بعد از نبی روا, گفتی تمام خلق مرورا پیمبرست. خواجہ نظام الدین کہتے اگر سرکار کے بعد نبوت جائز ہوتی سارا زمانہ فرید الدین کو نبی کہتا ہے, اتنی اونچے درجے کا. لیکن نبوت ختم ہو گئی ہے, اب نبی نہیں کوئی کہلا سکتا. یہ فرید الدین گنج شکر کہتے پہلے دن بیٹھا نہ جا کے دروازے پر, لوگ آتے تھے فیض پا کے چلے جاتے, میں بیٹھتا اور مجھ سے پوچھا آپ ہی کیسے آیا ہے؟ شہزادے تو بیٹھا بڑی دیر سے, کوئی سوال نہیں کرتا. کہتے حضور مجھے بھی اپنی غلامی میں قبول کرو. آج تو خود کہتے ہیں بھئی ہو جاؤ آ جاؤ. یہ کوئی میں سمجھ تو بری بات نہیں, کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ گھات لگی. ہمارے مشائخ نے یہ آسان طریقہ سمجھا ہے کہ اور کچھ نہ ہوا تو اگر بیعت ہو گیا تو عقیدہ تو بچ جائے گا, ہمارے ٹولے میں آ جائے گا. یہ کوئی بری بات نہیں, لیکن اس زمانے میں اتنی جلدی بیعت کرتے ہی نہیں تھے. بڑی بڑی دیر پیچھے لٹکاتے رہتے تھے, کیونکہ جانتے تھے بیعت کوئی آسان شعبہ نہیں. نہ دنیاوی شعبہ ہے, نہ تیز گھنٹوں کا شعبہ ہے, نہ جیبیں لوٹنے کا مسئلہ ہے, نہ دکانیں چمکانے کا مسئلہ ہے, نہ فراڈ دھوکہ کرنے کا مسئلہ ہے, یہ واصل باللہ کر دینے کا مسئلہ ہے. اور اس دن بابا صاحب سے انہوں نے عرض کیا مجھے بھی غلامی میں قبول کرو. آگے سے بابا صاحب نے کیا کہا, بیعت سے پہلے فرید الدین کے دروازے پر ان پڑھوں کی گنجائش نہیں پڑ گیا. فرید الدین ان پڑھوں کو نہیں لے کے اڑ سکتا, کیا پڑھ جا کے. جانتے تھے نا نظام الدین ہے, تو آگے سے سینے پہ ہاتھ رکھ کہتے ہیں یار حضرت الحمدللہ میں پڑھ آیا ہوں. تو ادھر سے نا بابا فرید الدین مسکرا کے فرماتے پڑھا ہے, کہتے ہیں ہاں پڑھے. فرماتے پھر سورۃ فاتحہ سنا نا مجھ کو. اتنے سال جو پڑھے اس کو سورۃ فاتحہ سے امتحان لیتے. یہ ہے پھر جو فاتحہ پڑھائی, کہتے میں نے سنائی نا. مسکرا کے کہتے ہیں اوروں جیسی آتی ہے, فرید الدین جیسی نہیں آتی, بیٹھ جا پڑھا دیتے ہیں. اور اس وقت پھر خود پڑھانا شروع کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں پہلے پڑھ کے آنا, پھر طریقت والوں کے دروازے پر آ کے بیٹھ, پھر دیکھ تیرا رشتہ گنبد خضرا کے مخیل سے کیسے ملا دے, پھر بٹکے ہوئے آہو کو سوئے مدینہ کیسے کھڑا کر دے. عزیزان گرامی قدر, دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو علم کے شعبے میں لاؤ, اپنے بچوں کو بھی اس طرف لاؤ. اور یہ بات بھی یاد رکھنے والی ہے کہ وہ کیسا میلاد منانے والا بندہ ہے جو نماز نہ پڑھتا, جو بینکرپسی کرتا ہو, جو فراڈ دھوکے کے لیے مشورے لینے جاتا ہو, جو سمجھتا ہو بینکوں کو کیسے لوٹے, جی یہ فلاں بندے اس کو کیسے لوٹے. پہلے اپنے آقا محمد عربی کا نظریہ تو پڑھ, تو ان کا نمائندہ ہے. تیری وجہ سے اگر اسلام پر دد آئے, تیری وجہ سے اگر اسلام پر حرف آئے, مر جانے کا مقام ہے. ایسے اعمال اپنا کہ تو چل رہا ہو کوئی دیکھے محمد عربی کا غلام جا رہا ہے. باتیں بہت ہیں کرنے والی, درمیان میں چھوڑ گیا ہوں. انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. دوران گفتگو مجھ سے جتنی غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں
اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں، آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب ایک منٹ بیٹھنے کے اعلان کرنے ہیں، اس کے بعد شام کو